تو جہاں بھی کہیں مسلمان پر ظلم ہو رہا ہو، وہ برما میں ہو، وہ ہندوستان میں ہو، اگر کسی میں قدرت ہے اس ظلم کو روکنے کی، اس پر ظلم کا روکنا واجب۔ اور دوسرا درجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اگر کسی کے اندر اس کی استطاعت نہیں کہ وہ براہ راست ظلم کو روک سکے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِاللِّسَانِ، تو کم از کم زبان سے اس کی مذمت کرے، زبان سے اس کو برا کہے، زبان سے کم از کم ظالم کو یہ کہے کہ تم ظلم کر رہے ہو، اس ظلم کو بند کرو۔ اس کا بھی اثر ہوتا ہے، زبان سے جب آوازیں اٹھتی ہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے، فضا پر اثر پڑتا ہے، عالمی ماحول پر اثر پڑتا ہے۔ تو فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر اس کی بھی قدرت نہ ہو، بعض ملک ایسے ہیں جہاں پر زبانیں بند ہیں، جہاں افسوس ہے کہ اس خود مسلمان ملکوں میں ایسے ملک موجود ہیں کہ وہاں اگر کوئی شخص زبان اٹھائے، زبان کھولے ان کی پالیسی کے خلاف، تو اس کے لیے جیلیں ہیں، اس کے لیے جبر و تشدد ہے، اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس کو ایسی جگہ پھینک دیا جاتا ہے کہ اس کا نام و نشان نہ ملے۔ تو اس آخری درجے پر آپ نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تو پھر وہ اپنے کم از کم دل میں اس کو برا سمجھتا رہے، برا سمجھے گا تو اس کے لیے دعا کرے گا، اور جب یہ کوڑھن، اس کے دل کی کوڑھن اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی فریادیں جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گی اور اس کے دل میں کوڑھن ہوگی، تو ایک وقت ایسا آ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جہاں وہ زبان سے بھی تردید کر سکے ظلم کی اور اپنے ہاتھ سے بھی اس کو روک سکے۔ یہ 3 درجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ www.darsequran.com